بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 18 کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں باب دوم ارکان اسلام میں سے جہاد کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو چیزیں مکمل کی تھیں اور جو چیزیں پڑھی تھیں، ان میں جہاد کا مفہوم ہے، معنی و مفہوم لفظی اور اصطلاحی اعتبار سے، اور اس کے بعد جہاد کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنی کی روشنی میں ہم نے تفصیلاً اس کو پڑھا تھا، اس کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم جہاد کی فضیلت و اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر جہاد کی اقسام ہیں، اور پھر جنگ اور جہاد میں فرض ہے، اور آخر میں دہشت گردی اور جہاد میں فرق کیا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں چند ورڈنگ جو ہے وہ بھی میں کیا کروں گا، آخر میں تھوڑا بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے ٹاپک میں جہاد کی فضیلت و اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات گرامی میں جہاد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ 9th کلاس میں آپ نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا تھا۔ آج وہی ریفرنس کے طور پر پہلی حدیث مبارکہ آ رہی ہے، اس کا ترجمہ، جس کے آغاز میں من اغبرت قدماہ سے اس حدیث مبارکہ کا آغاز ہو رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے جس شخص کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے، یعنی کہ اس کے پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں، تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، یعنی کہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دی گئی۔ عزیز طلبہ، پھر دوسری حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، جس میں فرمایا جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں صبح یا شام نکلنا دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے کیا ہے، بہتر ہے۔ یعنی کہ صبح یا شام کوئی بھی وقت ہو، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے نکلا جائے تو فرمایا دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ پھر جو تیسری حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ واقعتاً اگر آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جنازے کے موقع پر باقاعدہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ جی یہ مرحوم ہے، حاضر میت جو ہے، اس کا کوئی لین دین کا کسی کے ساتھ ہے تو وہ ان کے والد صاحب یا ان کے بھائی یا ان کے فلاں رشتہ دار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ قرض جو ہے وہ بڑی شدید چیز ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا شہید کے فرمایا سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن قرض کے علاوہ۔ لیکن یہاں پر شہید کے فضیلت و اہمیت بیان کر دی گئی اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ پھر فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں، یعنی کہ جہاد جو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو براہ راست جنت عطا فرماتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں راہ خدا میں
لڑوں اور شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر رائے خدا میں شہید کیا جاؤں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی اہمیت کو ان الفاظ کے ساتھ کیا کر دیا، بیان فرما دیا۔ پھر دیکھیے عزیز طلبہ، اگلی روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا، لیکن اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جو جنگی پڑاؤ ڈالنے والا ہوتا ہے، اس کا عمل قیامت تک کیا ہوتا ہے، بڑھتا رہتا۔ یعنی کہ جہاں پر جہاد کی اور جہاد کے عمل میں شرکت کرنے والے کی فضیلت کو یہاں پر کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا۔ پھر دیکھیے اگلی حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ جو اللہ کی یاد میں روتی ہے، اور دوسری وہ جو سرحدوں کا پہرا دیتی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرتے ہوئے اور اس کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا، اور پھر وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگ کر اس کا پہرا دینا، اس کی حفاظت کرنا، ایک بہت بڑا عمل ڈکلیئر کیا گیا۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ ان کو چھوئے تک نہیں، چھوئے گی بھی نہیں، اور جنت ان کے کیا کر دی گئی، مقدر کر دی گئی۔ اب اگلی حدیث مبارکہ فرمایا کہ دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے کیا ہے زیادہ۔ ایک حدیث مبارکہ مجھے عزیز طلبہ یاد آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 2 قطرے جو نا وہ بڑی ہی مقبول ہیں۔ فرمایا ایک وہ آنسو کا قطرہ ہے جو کہ آنکھ سے نکلتا ہے، اور وہ آنسو کا قطرہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے نکلتا، وہ بھی زمین پر نہیں پہنچتا، زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اور فرمایا دوسرا وہ خون کا، لہو کا قطرہ ہے کہ جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا شخص ہے، جہاد کرنے والا شخص، اس کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں پڑتا کہ اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا۔ تو یہ ساری روایات ہمیں جہاد کی فضیلت و اہمیت کے متعلق کیا کر رہی ہیں، آگاہ کر رہی ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس ریاض الصالحین ہے، صدیوں سے یہ علماء اور ائمہ اور تلامذہ اسٹوڈنٹس کے ہاں بڑی متداول رہی ہے۔ اس کے اندر مختلف ٹاپکس کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آیات، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر پھر جہاد کی فضیلت و اہمیت کے اوپر بھی کثرت سے احادیث بیان کی گئی ہیں۔ ایکسٹرا نالج کے لیے آپ اس کتاب کو خرید کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا اگر کسی لائبریری کے اندر موجود ہے تو اس کو وہاں سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی اس کے، وہ ہے جہاد کی اقسام۔ جہاد کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ جہاد بن نفس ہے۔ فرمایا جہاد بن نفس سے مراد ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے اور اپنے دل کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک رکھے۔ یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ریفرنس کے طور پر ہے، بہترین جہاد یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنے نفس اور خواہشات سے کیا کرو، جہاد کرو۔ یہاں ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ سے، یعنی کہ ایک غزوے سے واپس تشریف لائے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں۔
ذرا عزیز طلبہ اس پر غور کیجئے گا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹنا کیا ہے۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو اور اکبر کہتے ہیں بڑے کو۔ گویا غزوے میں شرکت کرنا، جنگ میں شرکت کرنا وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ اور جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا وہ جہاد بن نفس ہے، یعنی کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ یعنی کہ جو انسان کا نفس انسان کو برائیوں کے اوپر اکساتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ انسان کو برائی پر کیا کرتا ہے؟ ترغیب دیتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ کو کنٹرول کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد بن نفس۔ پھر دیکھیے جہاد بالعلم ہے، دوسری قسم۔ فرمایا دنیا کے تمام شر و فساد کا سبب جہالت ہے، تمام شر و فساد کا سبب جہالت ہے۔ جہاد بالعلم یہ ہے کہ انسان اپنی عقل و معرفت کو بروئے کار لا کر جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرے اور حق و صداقت اور نیکی اور بھلائی کی اشاعت کرے۔ یہ کام تحریر میں بھی ہو سکتا ہے، تقریر میں بھی ہو سکتا ہے، اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ علم حاصل کرنا بذات خود کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اس پر ایک ریفرنس دیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا طالب علم کو اگر دوران تعلیم موت آ جائے تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پر تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے کیا ہے؟ عین مطابق ہے۔ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے دوران اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ کیا قرار پایا؟ شہید قرار پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، فرمایا مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ کیا کرو؟ جہاد کرو۔ پھر جہاد بالمال کو بیان کیا گیا۔ فرمایا اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر مال خرچ کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ جنگ کی تیاری، مجاہدین کو سامان کی فراہمی اور اسلحہ وغیرہ کی تیاری کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے وہاں پر مالی جہاد کو بھی بہت زیادہ کیا کیا گیا ہے؟ اس کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو جہاد بالمال، اس پر آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے، 41، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی اس پر، جس نے اللہ کی راہ میں مجاہد کو سامان مہیا کیا اس نے گویا خود جہاد کیا۔ دیکھیے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے عملی طور پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ذات والا صفات آپ نے متعدد غزوات میں شرکت کر کے تو کیا کیا؟ جہاد کا عملی ثبوت پیش فرمایا۔ اور پھر بہت سی جگہیں ایسی ہیں، جیسے غزوہ تبوک دیکھ لیجئے۔ غزوہ تبوک کے اندر صحابہ شامل بھی ہوئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے جہاد بالمال کی ترغیب جو دی اس کے اوپر بڑھ چڑھ کر ہر صحابی نے حصہ لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سب صحابہ نے حتی المقدور جتنا مال ہو سکتا تھا وہ اپنی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا کیا؟ پیش کیا۔ تو جہاد بالمال کی بھی بڑی زیادہ کیا ہے؟ فضیلت ہے، کیونکہ دین جو ہے نا وہ جان بھی ہے اور مال کو بھی مانگتا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں مال کی ضرورت ہوتی ہے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے۔ تو جو شخص دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے وہ بھی گویا جہاد بالمال کر رہا ہے۔ پھر جہاد بالجسم یا جہاد بالسیف ہے، اس کی چوتھی قسم ہے، بیان کی گئی کہ جہاد کی سب سے اعلیٰ صورت جانی یا بدنی جہاد ہے، جس کو جہاد بالسیف کہتے ہیں، یہ جہاد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو قتال کہا گیا، اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ جہاد بالسیف کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ جنت تلواروں کے سائے میں، یہ حدیث مبارکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس ریفرنس میں یہاں پر آ گئی۔ جہاد بالسیف کی آگے تفصیلاً دو
اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک مدافعانہ جہاد ہے اور ایک مصلحانہ جہاد ہے۔ یہ دیکھیے مدافعانہ جہاد کس کو کہتے ہیں، 2 لائنوں میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ مسلمان اپنی حفاظت اور مدافعت میں یعنی کہ دفاع کے لیے جو جنگ لڑتے ہیں اس کو مدافعانہ جہاد کہتے ہیں۔ اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی وہی آیت مبارکہ ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ آپ کی جو سلیبس کی بک ہے اس کے اندر مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد کو ذرا تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے، وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو کہ بیٹے آپ اپنی سلیبس کی جو بک ہے سب سے پہلے اس کو دیکھا کریں، اس کے بعد پھر یہ جو میں آپ کے سامنے جس بک سے بیان کر رہا ہوں، کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سر یہ کون سی بک ہے۔ میں 12 بیٹے بتا چکا ہوں کہ یہ کافی سال پہلے مجھے کہیں سے یہ گجرانوالہ بورڈ کی بک ہے، جہاں میں نے اس کے اوپر اچھا میٹیریل دیکھا، بہترین انداز میں دیکھا کہ بہترین انداز سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کوسچنز کو، تو میں نے چاہا کہ اس میں سے گزشتہ قریباً 4-5 سالوں سے میں مزید ریفرنس بھی کوٹ کرتا ہوں اور اس کی ہیڈنگز کے مطابق جو ہے نا وہ میں اسٹوڈنٹس کو کیا کرتا ہوں، ایجوکیٹ کرتا ہوں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر بتایا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے یونیک پبلشرز کے حوالے سے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ یونیک پبلشرز کی جو کی ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اس کے اندر بھی کافی تفصیل کے ساتھ ہیڈنگز کے ساتھ ان سوالات کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ جس کو پڑھ کے جس کو تیار کر کے آپ اپنے پیپرز کے اندر اچھے مارکس کو کیا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے سلیبس کی بک کو کیا کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ تو میں بیان کر رہا تھا مدافعانہ جہاد، تو پھر آگے اس کو مختصر مصلحانہ جہاد کو بیان کیا گیا کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے لڑی جانے والی جنگ مصلحانہ جہاد ہے۔ دشمن اگر تبلیغ دین میں رکاوٹ ڈال رہا تو اس کے ساتھ جنگ کرنا کیا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر دیکھیے گا کون سی ہے، یہ آیت نمبر 39۔ ترجمہ، اور ان دشمنوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے۔ یہ ہم نے جہاد کی کیا پڑھی ہیں، قسمیں پڑھی ہیں، جس میں جہاد بالنفس ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف یا جہاد بالجسم ہے۔ تو ہر ایک جو قسم ہے اس کے نیچے باقاعدہ طور پر ریفرنس موجود ہیں، اور ان ریفرنس کو ساتھ تیار کر کے آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ نیچے مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ آخر میں جو چیزیں جو عزیز طلبہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ جنگ اور جہاد میں فرق ہے، اس کو دیکھیے گا کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے۔ مستشرقین اور مخالفین، یہ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں عزیز طلبہ جو مسلمان تو نہیں ہوتے، غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ہی طعن و تشنیع کرتے ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں میں فتنہ و فشار کو کیا کرتے ہیں، ہوا دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ وہ جہاد کے معنی کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیتے ہیں۔ جہاد خالصتاً ایک اسلامی اصطلاح ہے، اور جنگ اور جہاد میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے، چند پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جنگ کا مقصد ملک گیری کی ہوس ہے، ہوس اقتدار جس کو کہتے ہیں، جبکہ جہاد اللہ کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہر قسم کے ظلم و ستم اور صفاقی کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ جہاد ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت، اور اس کے اندر صفاقی اور لوٹ مار نہیں ہوتی، ایک پراپر نظم و ضبط کے تحت، ضابطے کے تحت کارروائی کی جاتی ہے اس جہاد کے اندر۔ جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، قتل کیا جاتا ہے لیکن جہاد میں اس کی اجازت نہیں، یعنی کہ جب تک کوئی آپ کے خلاف